شہید ڈاکٹر منان بلوچ، قومی شعور کا امین اور تاریخ کا امر کردار۔ حکیم واڈیلا۔ انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے کردار ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کی تقدیر بدلنے، قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب مؤ سفر کرنے، قومی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد، خوشحال اور ایک برابری کے اصولوں پر چلنے والے سماج کو تشکیل دینے کی جدوجہد کرتے ہوئے تاریخ میں امر ہو گئے۔ اگر بلوچ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کرداروں کی لمبی فہرست دکھائی دیتی ہے جنہوں نے قومی شعور کی پرورش کی خاطر اپنی ذاتی زندگی، خوشیاں، وقت و خاندان سمیت اپنے جان کی قربانی دینے سے بھی درغنا کرتے ہوئے شمع آجوئی کو روشن رکھنے کی خاطر اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بلوچ سرزمین کی آزادی، بلوچ قومی شناخت اور بقا کے دفاع میں بغیر کسی ڈر و خوف کے قربان کرتے ہوئے تاریخ کے پنوں میں امر ہو گئے۔ انہی کرداروں میں سے ایک نمایاں کردار قومی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے بلوچستان کے جنگ زدہ علاقے مشکے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر منان بلوچ تھے۔ ڈاکٹر منان، جن سے پہلی ملاقات سال 2008 کے شروعاتی مہینوں میں اس وقت ہوئی جب BNM کی کراچی کونسل سیشن کی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر منان پارٹی کے دیگر رہنماؤں سمیت ملیر زون کا دورہ کرنے آئے تھے۔ بعد ازاں ڈاکٹر منان سے کونسل سیشن سے قبل انہی تیاریوں کے سلسلے میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ BNM نے اپنے 7ویں قومی کونسل سیشن کا انعقاد اندرون ملیر پالاری باغ میں کیا۔ سیشن سے قبل ساتھیوں کے استقبال اور پھر سیشن کے دوران میزبان ریجن کے طور پر ساتھیوں کی میزبانی کی ذمہ داری کراچی ریجن کے تینوں زونز پر تھی۔ بہرحال کونسل سیشن جاری رہا، تقاریر ہوتے رہے، رپورٹ پیش ہوئے، تنقیدی نشستوں کا سلسلہ جاری رہا، پھر الیکشن کمیشن کا انعقاد اور بعد ازاں الیکشن کا ہونا۔ وہ 3 دن اس طرح گزرے جیسے وقت کا بالکل بھی احساس نہ ہوا ہو۔ البتہ کونسل سیشن میں ہونے والے کچھ بحث و مباحثوں کا ہمارے ناپختہ ذہنوں پر غیر ضروری طور پر منفی اثرات بھی پڑا۔ تنقید کو دشمنی سمجھنے، الیکشن میں چیئرمین غلام احمد کے مد مقابل کھڑے ہونے کو جمہوری حق سمجھنے کے بجائے اپنے ذہنوں میں یہ گر کرا لیا کہ ڈاکٹر منان سمیت وہ تمام دوست جو دوسرے پینل کا حصہ تھے وہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ حقیقت کے برعکس تھا۔ بہرکیف کونسل سیشن کامیابی سے منعقد ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ کونسل سیشن کے بعد ڈاکٹر منان سے ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ ملیر میں منعقد پارٹی سینٹرل کمیٹی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے، جہاں انہیں سینٹرل کمیٹی کا ممبر چنا گیا۔ ڈاکٹر منان سے اگلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ کراچی اپنے علاج کے سلسلے میں آئے تھے، ان سے ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی۔ ان دنوں پارٹی کے قائم مقام صدر اسا ظفر اور دیگر مرکزی ممبران کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور پھر دوریاں اس قدر بڑھتی گئیں کہ مرکزی ساتھیوں نے ریجن، زونز اور یونٹس میں اپنے پسندیدہ لوگوں کے چناؤ کا عمل بھی شروع کر دیا۔ دوسری جانب ریاست کی جانب سے BNM کے ساتھیوں پر انتہائی خطرناک پیمانے پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، جس کی شروعات چیئرمین غلام احمد، لالا منیر اور شہید شیر محمد کی شہادت کے سانحے سے ہو چکا تھا۔ انہی دنوں ڈاکٹر منان اور چیئرمین خلیل بلوچ، جو اس وقت پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے، نے ملیر زون کے ایک یونٹ کا دورہ کیا۔ چونکہ اس وقت پارٹی میں واضح اختلاف اور 2 گروپس بن چکے تھے اور راکم خود قائم مقام صدر اسا ظفر کے ساتھیوں میں تھا، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر منان اور چیئرمین خلیل بلوچ سے دوریاں بھی بڑھ چکی تھیں۔ اسی دوران کسی دوست نے کہا کہ ڈاکٹر منان نے کہیں کسی ڈسکشن کے دوران کہا ہے کہ آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ اس بات کو کنفرم کرنے کے بجائے اس بات کی گہرائی کو جانے بغیر، اس بات میں کس قدر صداقت ہے کو جانے بغیر، لیاری میں جاری پارٹی کے ایک میٹنگ میں، جو کہ ڈاکٹر منان اور راکن کے درمیان ہونے والی آخری ملاقات تھی، جس میں راکن نے ڈاکٹر منان سے بہت سخت اور تلخ لہجے میں سوالات یا یوں کہیں کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر منان غلط اور ہم راہ راست پر ہیں۔ خیر، وہ میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچا
اور پھر اکتوبر 2010 کو BNM کے 8ویں مرکزی قومی کونسل سیشن میں ڈاکٹر منان پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر منتخب ہوئے۔ 2010 سے لے کر ان کی شہادت تک وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں پارٹی جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا جب ریاست اپنے جبر، ظلم اور بربریت کی ایک نئی تاریخ لکھ رہی تھی۔ بلوچ سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگیاں، ان کے مسخ شدہ لاشوں کا ملنا جیسے معمول بن چکا تھا، ڈیتھ اسکواڈ، منشیات فروش، مذہبی ٹھیکیدار اور دیگر جرائم پیشہ افراد ریاستی سرپرستی میں بلوچستان کے ہر گلی کوچے میں بلوچ قومی کارکنان اور رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں یقیناً تنظیمی پالیسیوں میں تبدیلی کر کے کارکنان انڈر گراؤنڈ ہو کر اپنی کاوشیں جاری کرنے لگے۔ جہاں مواقع فراہم ہوتے وہاں عوامی سطح پر جدوجہد بھی کرتے دکھائی دیتے۔ ڈاکٹر منان، جنہیں یہ اندازہ تھا کہ وہ نہ صرف ایک پارٹی، ایک گروہ، بلکہ وہ پوری بلوچ قوم کے رہنما ہیں، اور ان کے کاندھوں پر جو ذمہ داری یہ ہے وہ یہ مانگ کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر اس جگہ جہاں موجود ہوں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں جہاں لوگوں کو قومی سطح پر مدد، کمک، یقین اور یکجہتی کی ضرورت ہو۔ ڈاکٹر منان کی رہنمایانہ کردار کی ایک واضح مثال 2013 میں آواران میں ہونے والے زلزلوں کے بعد وہاں لوگوں کے درمیان موجود رہنے، بحیثیت ڈاکٹر ان کا علاج معالجہ کرنے اور بحیثیت قومی رہنما ان سنگین حالات میں بھی اپنی قوم اور لوگوں کے درمیان موجود رہ کر عوامی شعور کو اس سطح پر پہنچانے کا کام کیا کہ ریاست کی جانب سے دیے گئے ان مراحت کو رد کر دیا گیا جو قومی غلامی کا توگ اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر منان کے حوالے سے BNM کے سابقہ چیئرمین خلیل بلوچ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر منان نے ایک دن ان سے کہا کہ اگر میں دشمن کے حصار میں آ جاؤں تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کروں۔ یہی دو باتیں انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک جنگ زدہ خطے کا رہنما جو یہ جانتا ہے کہ جبری گمشدگی یا موت سے کہیں بھی کبھی بھی اس کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ جاننے کے باوجود بھی پارٹی چیئرمین سے اپنی زندگی کے خاتمے کی اجازت مانگی۔ یہ اجازت بذات خود ایک انقلاب ہے، ایک ایسا انقلاب جہاں آپ کی زندگی بھی آپ کی نہیں بلکہ قوم، تنظیم اور ڈسپلن کی پابند ہے۔ تو وہیں دوسری جانب اپنی زندگی کا خاتمہ خود ہی کرنے والی سوچ، جسے بلوچ مزاحمت میں آخری گولی کا فلسفہ کہا گیا ہے، اس کی واضح نشاندہی ہے۔ ڈاکٹر منان کی شہادت بلوچ سیاست میں موجود اندوریوں، ناچاکیوں، برادر کش پالیسیوں کا خاتمہ کرنے، بلوچ قومی سیاست کے اہم کرداروں کو یکجا کرنے، بلوچ مسلح اور سیاسی تنظیموں میں موجود غیر اہم مگر انتہائی زیر قاتل تنقید کے نام پر جاری کردار کشی سے پیدا ہونے، قومی مایوسی کو ختم کرنے کی ان کاوشوں کے دوران ہوئی جب ڈاکٹر منان اپنے ساتھیوں اشرف بلوچ، بابو نوروز، حنیف، ساجد بلوچ کے ہمراہ مستنگ میں موجود تھے۔ جہاں پاکستانی ریاست نے اپنی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سیاسی رہنماؤں پر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے انہیں شہید کر کے یہ سمجھا کہ ان شہادتوں سے بلوچ قومی کاروان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک شے کو سمجھنے سے ہمیشہ ہی قاصر رہا، وہ یہ کہ بلوچ قومی تحریک کے کارکنان اور رہنماؤں نے شہادت کو اپنا مقدر بنا کر ہی اس تحریک کا چناؤ کیا ہے۔ جہاں پاکستان ڈاکٹر منان اور ساتھیوں کی شہادت کو کامیابی سمجھ بیٹھا تھا، وہیں ایک باصلاحیت رہنما کی شہادت نے بلوچ قومی تحریک سے وابستہ میدان عمل میں موجود تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ہمارے رہنماؤں کا خون یوں رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ ڈاکٹر منان اور ساتھیوں کی شہادت بلوچ قومی اتحاد کی جانب وہ پہلا قدم تھا جس نے پاکستانی ریاستوں اور اس کے عواریوں پر بلوچ سرزمین کو انتہائی تنگ کر رکھا ہے۔ خواہ وہ بلوچ قومی جنگ کی صورت میں ہو یا بلوچ قومی سیاسی مزاحمت کی یا عالمی سطح پر بلوچ قومی آواز ہو، بلوچ قومی جہدکاروں نے ریاست پاکستان کی خاطر ہر ایک معاذ پر انتہائی مشکل حالات پیدا کیے ہیں۔ ڈاکٹر منان بلوچ جن کا آئیڈیل آزاد بلوچستان، جہاں خوشحالی، امن،
انسانیت کی سربلندی اور برابری کی بنیاد پر تمام شہریوں کے حقوق کا ضامن ریاست ہو، اس آزاد بلوچستان کے اصول کی جانب مؤ سفر جہدکار اپنے رہنماؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر قدم ہر عمل سے منزل سے قریب تر ہونے کی جدوجہد میں مصروف